السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 79 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصابک، جو آپ کو پہنچے، من حسنۃ، کوئی بھلائی، فمن اللہ، سو اللہ سے، وما اصابک، اور جو پہنچے آپ کو، من سیئۃ، کوئی برائی، فمن نفسک، تو تیرے نفس سے ہے، وارسلناک، اور ہم نے تجھے بھیجا، للناس، لوگوں کے لیے، رسولا، رسول بنا کر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، شہیدا، گواہ۔ جو کوئی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے، اور ہم نے تجھے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ ما اصابک من حسنۃ، اس میں برائی اور بھلائی کا ایک قانون بیان فرما دیا ہے کہ بھلائی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے اس کا بھیجنے والا بھی گو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، مگر اس کا سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 30 میں ہے۔ اس لیے سلف صالحین کا عام قاعدہ تھا کہ جب کوئی اجتہادی رائے پیش کرتے تو کہتے اگر یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اور اسی کی توفیق سے ہے، اور اگر غلط ہے تو ہماری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اوپر کی آیت میں پیدا کرنے اور وجود میں لانے کے اعتبار سے حسنہ اور سیئہ دونوں کو من عند اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے قرار دیا ہے کہ دونوں چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں، لیکن سبب اور کسب کی مناسبت سے برائی کی نسبت انسان کی طرف کر دی ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ نیکی اللہ کا فضل سمجھے اور تکلیف اپنی تقصیر سے، تقصیروں سے اللہ واقف ہے اور وہی خبر دیتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یعنی آپ کا اصل منصب رسالت اور تبلیغ ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ آپ نے اس امانت کے ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، اور وہ کافی گواہ ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اگر کسی کو ہدایت نہیں ہوتی تو آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ نیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی رسالت کا بیان بھی ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ من یطیع الرسول، جس نے اطاعت کی رسول کی، فقد اطاع اللہ، پس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، فما ارسلناک، تو نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم، ان پر، حفیظا، نگہبان۔ جو رسول کی فرما برداری کرے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ من یطیع الرسول، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور مبلغ ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دوسرے شریعت کے احکام سب ایسے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم توضیح کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں، لہذا قرآن مجید سمجھنے کے لیے کوئی شخص سنت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن تولا فما ارسلناک، یعنی اس کے بعد بھی اگر لوگ گمراہ ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، ہم نے حکم مانا، فَإِذَا، پس جب، بَرَزُوا، باہر جاتے ہیں، من عندک، آپ کے پاس سے، بیتا، رات کو مشورہ کرتا ہے، طائفۃ، ایک گروہ، منہم، ان سے، غیر الذی، اس کے خلاف جو، تقول، کہتے ہیں وہ، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یکتب، لکھ لیتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں، فاعرض، منہ پھیر لیں، عنہم، ان سے، وتوکل، اور بھروسہ کریں، علی اللہ، اللہ پر، وکفا، اور کافی ہے، باللہ، اللہ، وکیلا، کارساز۔ اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی، پھر جب تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورے کرتا ہے جو وہ کہہ رہا تھا، اور اللہ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں، پس ان سے منہ موڑ لے اور اللہ پر بھروسہ کر، اللہ کافی وکیل ہے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہاں منافقین کی ایک اور مذموم خصلت بیان فرمائی ہے اور ان کو سرزنش کی ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حرکات سیئہ سے چشم پوشی اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا حکم فرمایا ہے۔ بیتا کا لفظ اصل میں بیتن یعنی گھر سے ہے، اور انسان چونکہ عموماً رات کو گھر میں رہتا ہے اس لیے باتا کے معنی شب باشی کے ہیں۔ پھر چونکہ رات کے فارغ اوقات میں آدمی اپنے معاملات پر غور و فکر کرتا ہے اس لیے بیتا کا لفظ کسی معاملہ میں نہایت غور و فکر کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے، یعنی دن کو وہ آپ کے سامنے اطاعت کا یقین دلاتے ہیں مگر رات کو ان سے کچھ لوگ اس کے برعکس مشورے کرتے ہیں جو وہ دن کو آپ کے سامنے کہہ رہے تھے۔ اس طائفہ سے مراد لیڈر ہیں کیونکہ عام لوگ تو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر؟ ولو کانا، اور اگر ہوتا، من عند غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے، لوجدوا، ضرور پاتے، فیہ اختلافا، اس میں اختلاف، کثیرا، بہت۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ افلا یتدبرون القرآن، منافقین کے مکر و فریب اور مذموم خسائل کے ضمن میں قرآن کی حقانیت کے اثبات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ منافقین یہ سب مکر و فریب اور سازشیں اس بنا پر کر رہے تھے کہ وہ آپ کو سچا نبی نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پر بطور دلیل کے قرآن کو پیش کیا، اور قرآن حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی 3 وجہوں سے دلیل بنتا ہے۔ اول، اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں ہے۔ دوم، امور غیب کی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے، اور سوم، اختلاف و تناقض سے پاک اور مبرہ ہونے کی بنا پر۔ یہاں اسی تیسری چیز کو بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک انسان برسہ برس تک مختلف حالتوں میں مختلف موضوعات پر خصوصاً امور غیب سے متعلق اس قدر تفصیل سے گفتگو کرتا رہے اور اس کی ایک بات بھی دوسری سے متصادم نہ ہو۔ یہ خصوصیت صرف قرآن میں پائی جاتی ہے جو غور و فکر کرنے والے کے لیے اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ اختلاف سے پاک ہونا درجہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی انسان خواہ کتنا ہی فصیح و بلیغ کیوں نہ ہو، جب اتنی بڑی کتاب لکھے گا تو اس کے کلام میں قدر تفاوت ضرور ہوگا، اور ساری کتاب بلاغت میں یکساں مرتبہ کی نہیں ہوگی۔ پھر یہ منافقین خفیہ طور پر سازشیں کرتے رہتے ہیں اور وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھید منوعاً بتا دیے جاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی راز کے افشا کرنے میں قرآن نے تھوڑی بہت بھی غلطی کی ہو، اور یہی اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں تدبر کے بغیر انسان کے شکوک و شبہات دور نہیں ہو سکتے، اور نہ قرآن صحیح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ قرآن کریم اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ اب یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے اختلاف کثیر کجا، سرے سے اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔